خوب بہت خوب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے تجزیہ پیش کیا. واہ 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 واہ. ڈاکٹر سیدہ طیبہ رباب صاحبہ جو قابل فخر شاگرد ہیں محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قاضی صاحب کی، تو ہمارے لیے بھی آپ فخر ہیں، اساتذہ ہیں. آپ کی آمد کا شکریہ. اور اب میں جس کو دعوت دینے لگا ہوں وہ ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں نادرہ ناز صاحبہ کا ایک شعر پیش کروں گا. روز لیتا ہے وہ خبر میری، روز لیتا ہے وہ خبر میری، مجھ سے وہ بے خبر نہیں ہوتا. قصہ دل تو قصہ دل ہے، وہ کبھی مختصر نہیں ہوتا. بہت ڈاکٹر احسان تابش صاحب جو ہر دل عزیز ہیں اور جو کام کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں. میرے لیے جو انہوں نے بہت صحیح کہا. جی آئیے احسان تابش صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر شبیر قاضی صاحب کے بعد ڈاکٹر احسان تابش وہ ایسی شخصیت کا لیٹر آف فلائر آف اکنالجمنٹ بنایا گیا تھا. جی ڈاکٹر احسان تابش صاحب موجود ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب جی آئیے. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر مقبول صاحب آپ آن ہی رکھیے گا کیمرہ، اس کے بعد آپ کی باری ہے. میں بالکل آن ہوں حضرت. جی جی بس آپ کی باری آنے والی. اور ہم روحان بھائی اور زیب النساء زیبی آپا کی اردو دوستی واقعی میں قابل قدر ہے، اور ان کی کاوش کو جتنا بھی سلام کیا کم ہے. سبھی کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی یہ کوشش ایک دن ضرور کامیاب ہوگی، اور ہم سب انہیں ان کی کاوش کے لیے مبارکباد دیتے ہیں. آج یہ گل صنوبر غزل منظم حیات نادرہ ناز ڈاکٹر فرزانہ فرا اور ڈاکٹر پونم نوری کی کتاب کا PDF مجھے ملا. کم وقت میں 5 کتابوں کو پڑھنا اور قلم کے فن پر گفتگو کرنا، ان کی شاعری پر باتیں اور ان کی پر رائے قائم کرنا آسان نہیں ہے. ایک کتاب کے انتخاب کے لیے آج میں نے 5 پرچی بنائی اور ان 5 پرچی پہ تخلیقار کا نام لکھا، اور ایک پرچی کو میں نے اٹھایا. اس پرچی میں سے وہ پرچی پر جو نام لکھا نظر آیا وہ نام تھا گل صنوبر غزل. واہ واہ، میں نے قرآن دازی کر لیا. تو گل صنوبر کی شاعری کو سمجھنے کے لیے بہت دیر تک میں اس کی گہرائی تک جانے کی کوشش کرتا رہا. ان کے ہاں الفاظ بے زبان نہیں دکھے. سب سے بڑی بات یہ ہے ان کے اشعار میں فکری گہرائی دکھی، آسانی کے ساتھ بات کہنے کا سلیقہ دکھا. نسائی ادب میں آپ کا قد بھی اجنبی نظر ہی آیا. ان کا قد واقعی اونچا ہے اور اونچا ہی نظر آیا. شعور بیدار کرنے والی شاعرہ باکمال اور باصلاحیت نظر آئی. داخلی کیفیات کو قلم بند کرنے والی معتبر شاعرہ کے ہاں اشتعارے بے مثال نظر آئے. ان کی غزل کی تازگی نے مجھے تو اپنی طرف کھینچ لیا، تو میں کیا کروں. ان کی غزل کی تازگی نے مجھے واقعی اپنی طرف کھینچ لیا. ان کا شعری مجموعہ نہیں سے ہاں تک کا سفر ہے، سچ کا آئینہ دار ہے،
مبالغہ آرائی سے پاک ہے، زندگی کے حقائق کا بیان ہے، تیور خوب سے خوبتر ہے۔ ان کی شاعری حوصلہ ہے، امید کی کرن ہے، اسلوب کی سادگی بار بار اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ واقعی اسلوب خوب سے خوبتر ہے۔ بقول شفیق آصف، گل صنوبر کی غزل کی شاعری کا بنیادی وصف اس کے موضوعات کی ہم رنگی ہے۔ اس نے اپنی ذات کے پاتال میں اتر کر حقیقت تک رسائی کی کوشش کی ہے۔ کے خیال گل صنوبر غزل کے ہاں رشتوں کی تقدس، اپنوں کی گہرائی، محبت اور دوستی کے مختلف روپ بڑے دل فریب رنگ پیش کرتے ہیں۔ وہ زخم خوردگی بھی سناتی ہے اور ساتھ ساتھ زخم دینے والوں سے جڑے احساس کے رشتوں کو اور بھی کرتی نظر آتی ہے۔ گل صنوبر غزل کا کہنا ہے کہ لکھ رہی ہوں میں محبت سے غزل، لکھ رہی ہوں میں محبت سے غزل، رفتہ رفتہ آ ہی جائے گا ہنر۔ واقعی یہ بات سچ ہے کہ پڑھتے پڑھتے پڑھنا آتا ہے اور لکھتے لکھتے لکھنا آتا ہے۔ کوئی انسان مکمل نہیں، بس ہمت و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ ان کی شاعری میری نظر میں نسائی ادب کی ترجمان ہے۔ گل صنوبر غزل کی غزل ذات کے اندر اور ذات کے باہر کی حقیقت ہے۔ ان کا حوصلہ پست نہیں ہے۔ 100 بات کی ایک بات، محبت ڈھونڈ لی میں نے، شاعرہ کے خواب کی تعبیر ہے۔ غزل اور نثری نظم کی شاعرہ گل صنوبر غزل کی قابل قدر ہے۔ غزل اور نظم دونوں اصناف میں خیالات، جذبات کی عکاسی کرنے میں گل صنوبر غزل کامیاب نظر آتی ہیں۔ اشاروں میں بات کرنے کا ہنر جانتی ہیں۔ خوب سے خوبتر کی جستجو والی شاعرہ گل صنوبر غزل نسائی ادب کی اور متحرک کیفیت کی شان ہے۔ بیدار حواس فنکار کا نام گل صنوبر غزل ہے۔ بکھری صداقتوں اور کرزدہ لمحوں کی کیفیت ان کے شعری اظہار میں داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا شعری مجموعہ محبت ڈھونڈ لی میں نے حوصلہ بھی ہے، توانائی بھی ہے، اظہار کا سلیقہ بھی ہے۔ ان کی فطری صلاحیت ان کی غزل اور نظموں میں موجود نظر آتی ہے۔ منزل سخن کی دشوار گزار راہوں پر امید کے ساتھ چلنے والی شاعرہ گل صنوبر غزل تجربات، جذبات و احساسات کو قلم بند کرنے کا ہنر جانتی ہیں۔ محبت ڈھونڈ لی میں نے فنی اور فکری لحاظ سے قابل قدر ہے۔ ہمدردی کے جذبات سے بھرا دل رکھنے والی شاعرہ گل صنوبر غزل کا ہر شعر اور ان کی نظمیں فکری صداقت کا مظہر ہے۔ اعلیٰ قدروں کی پاسدار گل صنوبر غزل کی شاعری میں سحر ترازی ہے۔ ان کی غزل کے چند اشعار ملاحظہ کریں۔ پی چکی ہوں میں سمندر کو مگر روح و جاں میں تشنگی سی ہے بہت، اپنی اپنی ذات میں سب قید ہیں، اپنی اپنی ذات میں سب قید ہیں، جانے کیسا دور آیا ہے۔ لمحہ لمحہ سب کر دیکھا غور سے، سب وفاؤں سے ملے ہیں بے خبر، اور یہ شعر کہ نفرت کی اس دھوپ میں مجھ کو، نفرت کی اس دھوپ میں مجھ کو پیار کا آنچل دے کر دیکھو،
वाह غزل اور بننے والی معتبر شاعرہ گل صنوبر غزل نظموں اور غزلوں میں جذبات کی ترجمانی اور تصویر کشی سلیقے سے کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ الغرض ان کا یہ مجموعہ محبت پالی میں نے ان کے دل کی آواز ہے جو قاری کے دل تک پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کی سادگی اور بے تکلفی اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ان کی شاعری میں شکست خوردگی کی فضا نہیں ہے، ان کی شاعری امید کی کرن ہے، تصنع سے پاک ہے، ان کی شاعری حرارت اور فطری کیفیت سے بھرپور ہے۔ منفرد لب و لہجے کی شاعرہ گل صنوبر غزل نسائی ادب میں گوہر نایاب نظر آتی ہیں۔ واہ زور قلم اور زیادہ واہ خوش رہیں، سلامت رہیں، احساسات و جذبات کو قلم بند کرتی رہیں، قلم رکے نہیں، یہی دعا ہے میری، یہی دعا ہے میری، یہی دعا ہے۔ جی بہت ماشاء اللہ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوب کر ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل تجزیہ تبصرہ جائزہ پیش کیا جس میں آپ کی محبت، آپ کا مطالعہ اور آپ کا جوش شامل ہے۔ میں آپ کو آپ کی محنت کے لیے سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ بہت پھر آپ کو بٹھایا، 2.5 گھنٹے آپ نے انتظار کیا، اس کی معذرت۔ اور ابھی میں طبیعت کی ناسازگی کی بات بھی میں نے انتظار کیا صرف ارحم روحان بھائی کی محبتوں کی وجہ کر، اور میں حاضر ہوں۔ اصل میں نا آج جو مہمان تھے نا شروع والے، وہ سارے ہی جلدی والے تھے، تو مجھے مینج نہیں، کرنے میں کوئی نا تھوڑا شکایت مسئلہ نہیں ہے، اپنوں سے کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے۔ اگر مخلص ہے انسان تو وہ انتظار بھی انتظار نہیں ہوتا۔ مہربانی، آپ کی جو دیر ہے میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔